بالعموم سیاستدانوں کو بدعنوان قرار دیا جاتا ہے، مگر مارشل لا ادوار میں فوجی افسروں نے کس طرح لوٹ مار کی۔ کرنل جنرل کی سرکار نہیں چلے گی، یہ نعرہ لگانے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم ملا تو ایک پولیس افسر نے کیا جواب دیا؟ نواز شریف کو سیاست میں لانے والے بریگیڈیئر قیوم پٹواری کے نام سے کیوں مشہور تھے؟ جنرل یحییٰ خان کے دور میں پولیس اہلکار ایوان صدر کو کنجر خانہ، جی ایچ کیو کو ڈنگر خانہ اور پولیس لائن کو لنگر خانہ کیوں کہتے تھے؟ اقلیم اختر عرف جنرل رانی کے آشنا ڈی ایس پی مخدوم نے اس کے جسم کے نازک حصے پر گولیاں کیوں برسائیں اور جنرل یحییٰ خان اس موقع پر خوف زدہ ہو کر کیوں بھاگ نکلے؟ بھٹو دور میں معروف اداکارہ ممتاز کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ حبیب جالب کو لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو کے عنوان سے نظم لکھنا پڑے؟ جنرل آصف نواز اپنے کزن ڈی ایس پی حامد نواز کا تبادلہ کیوں نہ کروا سکے؟ سابق آئی جی پنجاب سردار محمد چودھری کی تہلکہ خیز تصنیف جہان حیرت میں یہ سب تفصیل موجود ہے۔ نئے سلسلے کتاب کہانی کی دوسری قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 1800 صفحات پر مشتمل اس ضخیم کتاب میں اور کیا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ سردار محمد چودھری کو جنرل ضیاء الحق کا گرائیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان کا تعلق مشرقی پنجاب کے ضلع ہوشیارپور سے ہے۔ سردار محمد چودھری 2 بار سول سروس کے امتحان میں فیل ہو چکے تھے۔ حکومتی پالیسی تبدیل ہونے سے تیسرا موقع ملا تو بطور اے ایس پی سول سروس میں آ گئے اور پھر ترقی کرتے ہوئے انسپکٹر جنرل پولیس کے منصب تک جا پہنچے۔ سردار محمد چودھری نے متاع فقیر اور کشت ویراں سمیت کئی کتابیں لکھی، مگر ان کی خود نوشت دا الٹیمیٹ کرائم جو اردو میں جہان حیرت کے نام سے شائع ہوئی، اس نے بے حد مقبولیت حاصل کی۔ اس ضخیم کتاب میں کئی ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جن سے اقتدار کی غلام گردشوں میں کھیلے جا رہے کھیل کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ گو ہمارے ہاں سیاسی وعدے پورے نہیں ہوتے۔ ضیاء الحق جیسے مرد مومن انتخابات کا وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، مگر ایک نامی گرامی ڈاکو نے کس طرح اپنا عہد نبھایا؟ سردار محمد چودھری نے کتاب کے آغاز میں ہی یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ سردار محمد چودھری اپنی سوانح حیات جہان حیرت میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی پک اپ میں تھانہ بولا خان کا دورہ کر رہا تھا۔ میرا پرانا ریڈر عبدالحکیم بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو پیدل جا رہا تھا۔ ریڈر نے بتایا کہ یہ مشہور ڈاکو ایوب کھوڑو ہے۔ ہم نے تعقب کر کے اسے جا لیا، وہ واقعی ایوب کھوڑو تھا۔ تم اس حالت میں کیوں پھر رہے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ کل میری بہن کی شادی ہے، میں نے سوچا کہ گاؤں جانے کا محفوظ ترین طریقہ یہی ہو سکتا ہے، ایوب کھوڑو نے جواب دیا۔ میں نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ پولیس تحویل میں بھی اپنے گھر جانے کو تیار تھا۔ میں نے کہا تمہاری بہن کو پورے گاؤں کے سامنے بے عزتی محسوس نہ ہو، اس لیے تم آزادانہ حیثیت سے جاؤ۔ شفقت بھرے الفاظ سن کر وہ خوشی سے پاگل ہو گیا اور چیخیں مار کر رونے لگا۔ اس نے وعدہ کیا کہ 3 دن بعد آ کر سرنڈر کر دے گا اور پھر واقعی تیسرے دن اس نے آ کر گرفتاری دے دی۔ سردار محمد چودھری نے اس کتاب میں یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ جنرل ایوب خان کے خلاف چلنے والی تحریک کے پیچھے آرمی چیف جنرل یحییٰ خان کا ہاتھ تھا، کیونکہ گرفتار شرپسندوں سے پوچھ گچھ کی گئی تو معلوم ہوا کہ ان میں سے اکثر کے اسپیشل پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ رابطے تھے۔ اس دور میں اسپیشل برانچ کے سربراہ آغا محمد علی تھے، جو جنرل آغا یحییٰ خان کے سگے بھائی ہیں۔ انہی دنوں گورنر مغربی پاکستان جنرل موسیٰ خان کے حکم پر آئی جی پنجاب میاں بشیر احمد پنجاب یونیورسٹی فتح کرنے گئے تو طلبہ نے انہیں یرغمال بنا لیا اور پھر ان سے جی پی او چوک تک جلوس کی قیادت بھی کروائی گئی۔ ایوب خان کے بعد جنرل یحییٰ خان برسر اقتدار آئے تو ان کے فوجی ماشاءاللہ نے کیا گل کھلائے۔ سردار محمد چودھری نے یہ تفصیل بھی بیان کی ہے۔
سردار محمد چودھری کے مطابق مارشل لا ہیڈ کوارٹر کے روح رواں لیفٹیننٹ کرنل عبدالقیوم تھے۔ عرف عام میں انہیں پٹواری کہا جاتا تھا، کیونکہ فوجی افسران کے نام زرعی زمین الاٹ کرنے کا فریضہ بھی وہی انجام دیتے تھے۔ جنرل، بریگیڈیئر اور دیگر سینئر فوجی افسر سارا دن ان کے گرد چکر لگاتے رہتے اور وہ مغل بادشاہ کی طرح عطیات بانٹنے میں مصروف رہتے۔ بعض اوقات تو یوں لگتا تھا کہ ماشاء اللہ صرف اسی مقصد کے لیے لگایا گیا تھا۔ اس سلسلے میں قصور کے ایڈیشنل ایس ایس پی نے ایک بہت ہی دل خراش کہانی سنائی۔ سابق آئی جی پنجاب سردار محمد چودھری کی بیان کردہ رودات کے مطابق قصور میں بعض ایسے مزارعین کو بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی جو 19ویں صدی سے وہاں کاشتکاری کر رہے تھے۔ عورتیں احتجاج اور فریاد کرنے لگیں اور اہلکاروں سے کہا کہ ہمیں سرحد پار بھارت کے علاقہ میں دھکیل دیں، کیونکہ سکھوں نے ان کے بزرگوں سے جو سلوک کیا وہ ان فوجی افسروں کے سلوک سے کہیں بہتر تھا۔ سردار محمد چودھری نے یہ کربناک داستان کرنل قیوم کو سنائی تو انہوں نے پرجوش انداز میں کہا کہ ایسے غیر محب وطن عناصر کو جیلوں میں ڈال دینا چاہیے۔ سردار محمد چودھری نے پوچھا، فوجی افسران کو یا مزارعین کو؟ کرنل قیوم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور جھنجھلا کر کہنے لگے، وہ تم ہو جسے جیل جانا چاہیے، چلو اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ سردار محمد چودھری کے مطابق یہ ایک کیس نہیں تھا، بلکہ قبضہ گروپ پوری طرح سرگرم عمل تھا اور پنجاب بھر میں مزارعین کو بے دخل کرنے کا کام زوروں پر تھا۔ یہ وہی کرنل قیوم ہیں جو بعد ازاں بریگیڈیئر بنے اور نواز شریف کی جنرل جیلانی سے ملاقات کروا کے انہیں سیاست میں لانے کا باعث بنے۔ سردار محمد چودھری جہان حیرت میں لکھتے ہیں کہ فوجی حکمران سیاستدانوں کے بہت سے بیانوں پر برہمی کا اظہار کرتے تھے، تاہم جس نعرہ نے انہیں سب سے زیادہ پریشان کیا وہ یہ تھا، کرنل جنرل کی سرکار نہیں چلے گی۔ چونکہ یہ نعرہ ہر روز لگایا جاتا تھا، اس لیے میری گوشمالی بھی روزمرہ کا معمول بن گئی۔ ناچار میں نے بریگیڈیئر بی ایم مصطفیٰ اور بریگیڈیئر قادر کے منہ پر صاف کہہ دی کہ قانونی لحاظ سے یہ نعرہ قابل اعتراض نہیں۔ بریگیڈیئر میری بات کی تہہ تک پہنچ گئے اور بولے، تمہیں تو جیل میں ہونا چاہیے۔ میں یقیناً جیل میں ہوتا، لیکن جنرل ٹکا خان کی عنایت و نوازش کے باعث بچ گیا۔ ان دنوں فرضی الزامات کی بنیاد پر کسی کو ملک دشمن قرار دے کر اس کے خلاف سمری ملٹری کورٹس میں فوجداری مقدمہ چلا کر سزا دینا معمول کی حکمت عملی بن گئی تھی۔ خواہ اس کارروائی سے کسی متنازع مکان کا قبضہ لینا مقصود ہوتا یا پھر کسی فوجی افسر کی زمین سے مزارع کو بے دخل کرنا مطلوب ہوتا۔ سردار محمد چودھری نے حلفیہ بیانات اور ثبوتوں کے ساتھ جنرل اے کے نیازی کی کرپشن اور عورتوں کے ساتھ معاشقوں کی رپورٹیں موصول ہونے کا انکشاف بھی کیا ہے۔ تاہم یہ دعویٰ بہت دھماکہ خیز ہے کہ جب گورنر مغربی پاکستان ایئر مارشل نور خان نے محنت کشوں کے حالات کار بہتر بنانے کے لیے بعض اقدامات کیے تو انہیں خطرناک آدمی سمجھا جانے لگا۔ سردار محمد چودھری کو حکم دیا گیا کہ گورنر ایئر مارشل نور خان کے خلاف مواد جمع کیا جائے تاکہ مارشل لا کے تحت ان کے خلاف مقدمہ بنایا جا سکے۔ کوشش کے باوجود یہ مواد دستیاب نہ ہو سکا تو ایئر مارشل نور خان کو فارغ کر کے ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل عتیق الرحمان کو گورنر پنجاب بنا دیا گیا۔ یہ وہی جنرل عتیق الرحمان ہیں جن کی صاحبزادی شاہینہ عتیق جنرل ضیاء الحق کے دور میں صوبائی وزیر رہیں اور پھر پرویز مشرف کے دور میں ایک بار پھر ایم پی اے منتخب ہوئیں۔ سابق آئی جی سردار محمد چودھری جو جنرل یحییٰ خان کے دور میں راولپنڈی اسپیشل برانچ کے سربراہ تھے اور ایوان صدر بھی ان کے دائرہ کار میں شامل تھا، وہ اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب جہان حیرت میں لکھتے ہیں کہ صدر پرلے درجے کا شرابی اور عورتوں کا رسیہ تھا۔ اس کی سیکیورٹی کا انچارج کرنل ہم جنس پرست تھا۔ البتہ صدر کے ملٹری سیکرٹری میجر جنرل اسحاق نہ صرف پکے نمازی بلکہ تہجد گزار تھے۔ اس کے علاوہ وہاں دلال اور طوائفیں تھیں اور بعض کو انتہائی اہم مرتبہ حاصل تھا۔ ان میں اقلیم اختر رانی، مسز کے این حسین اور لیلا مظفر سر فہرست تھی۔
علاوہ ازیں وہاں بہت سی بدنام لیکن حسین و پرکشش عورتوں کا ہجوم تھا جو سارا دن تمباکو نوشی، شراب نوشی اور ناچنے کودنے میں مصروف رہتی۔ پولیس کے سپاہی ایوان صدر کو کنجر خانہ، جی ایچ کیو کو ڈنگر خانہ اور اپنی پولیس لائنوں کو لنگر خانہ کہا کرتے تھے۔ سردار محمد چودھری اس ٹیم کے سربراہ تھے جس نے جنرل یحییٰ خان کی نظر بندی کے بعد اقلیم اختر رانی سے 23 دن تک پوچھ گچھ کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ اقلیم اختر رانی پولیس انسپکٹر رضا کی بیوی تھی اور اس کا تعلق گجرات سے تھا۔ یحییٰ خان اور جنرل رانی کے تعلقات اس وقت قائم ہوئے جب یحییٰ خان نے سیالکوٹ کے جے او سی کی حیثیت سے سی ایم ایچ کا دورہ کیا جہاں وہ زیر علاج تھی۔ یحییٰ خان جب 1965 کی جنگ کے دوران چھم جوڑیاں سیکٹر کا انچارج تھا تو وہ ہیلی کاپٹر پر جنرل رانی کے گھر جایا کرتا تھا۔ سردار محمد چودھری لکھتے ہیں کہ ایک دن جنرل یحییٰ خان داد عیش دینے کی غرض سے اقلیم اختر رانی کے پاس گیا تو وہ ڈی ایس پی مخدوم کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ شراب کے نشہ میں دھت پولیس افسر مخدوم جنرل یحییٰ خان کو دیکھ کر اس قدر مشتعل ہوا کہ اس نے اپنے سرکاری پستول سے جنرل رانی کے خفیہ اعضاء پر گولیاں ماری۔ فائرنگ کی آواز سن کر یحییٰ خان ڈر گیا اور اپنے ہیلی کاپٹر پر واپس بھاگ گیا۔ رانی نے مخدوم کے آئندہ غیظ و غضب سے بچنے کے لیے اپنی نوخیز لڑکی اس کے عقد میں دے دی۔ جنرل رانی نے دوران تفتیش فوجی افسروں سے مل کر مال بنانے کا اعتراف بھی کیا۔ سردار چودھری نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ میجر جنرل خداداد خان کے ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر لاہور بننے کے بعد جنرل رانی نے اس سے مل کر دولت جمع کرنے کا منصوبہ بنایا۔ رفیق سہگل جو ان دنوں سہگل گروپ آف انڈسٹریز کے سربراہ تھے انہیں ایک سودے کی پیشکش کی گئی۔ رفیق سہگل نے فلیٹیس ہوٹل میں جنرل رانی سے ملاقات کی اور اسے 10 لاکھ روپے کے علاوہ نئی ٹویوٹا کار پیش کی۔ سہگل کے روانہ ہوتے ہی جنرل خداداد خان رانی کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کار رانی کے پاس رہنے دی اور 10 لاکھ روپے لے کر چمپت ہو گیا۔ یہ وہی جنرل خداداد خان ہیں جنہوں نے انگریزوں سے وفاداری کے عوض پہلا وکٹوریہ کراس حاصل کیا۔ سردار محمد چودھری لکھتے ہیں کہ گجرات کے ایک مشہور سیاستدان نے جنرل رانی کو 6,000 روپے ماہوار الاؤنس دینا شروع کر دیا۔ اس کتاب میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ اقلیم اختر عرف جنرل رانی رفیق سہگل کے عشق میں مبتلا ہو گئی مگر اس نے جنرل رانی کی پیش قدمیوں کا مثبت جواب نہیں دیا تو اس کی عجیب و غریب سزا پائی۔ جنرل رانی نے پشاور کے گورنر ہاؤس میں ایک پارٹی کے دوران جنرل یحییٰ خان سے شکایت کرتے ہوئے کہا، آغا جی رفیق سہگل میرے نال محبت نہیں کرتا۔ جنرل یحییٰ خان نے گورنر ہاؤس کے نگران کو طلب کر کے پوچھا، جب ملکہ الزبتھ اپنے دورے کے دوران یہاں آئی تھی تو کون سے کمرے میں سوئی تھی؟ نگران نے کمرے کی نشاندہی کی تو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان نے رفیق سہگل کو حکم دیا کہ آج رات تم مارشل لا حکم کے تحت اسی کمرے میں جنرل رانی کے ساتھ سو گے۔ رفیق سہگل اس حکم سے انکار کی جرت نہ کر سکے۔ اس کے بعد جنرل یحییٰ خان رانی سے مخاطب ہوا، موٹی تم اس کے پیچھے جاؤ، خدا حافظ۔ رانی رفیق کے پیچھے روانہ ہو گئی اور ان دونوں کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ جنرل رانی سے تفتیش کے دوران ہی یہ معلوم ہوا کہ ایک بار کراچی میں قیام کے دوران شاہ ایران کی واپس روانگی میں خاصی تاخیر ہو گئی کیونکہ انہیں خدا حافظ کہنا تھا اور جنرل یحییٰ خان گورنر ہاؤس کی خوابگاہ سے باہر نہیں آ رہے تھے۔ پروٹوکول کے حوالے سے بہت سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا لیکن کوئی بھی صدر کی خوابگاہ میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار ملٹری سیکرٹری نے جنرل رانی سے درخواست کی کہ وہ اندر جائے اور صدر مملکت کو باہر لائے۔ جنرل رانی اندر داخل ہوئی تو آغا یحییٰ خان ملک کی ایک مشہور ترین گلوکارہ کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے تھے۔ خود رانی کو اس منظر سے بہت کراہت محسوس ہوئی۔ اس نے کپڑے پہننے میں صدر مملکت کی مدد کی اور بہت مشکل سے انہیں باہر لانے میں کامیاب ہوئی۔ جنرل رانی نے پوچھ گچھ کے دوران بتایا کہ 1960 میں فلیش مین ہوٹل کی ایک پارٹی کے دوران ذوالفقار علی بھٹو سے نظریں چار ہوئیں اور بھٹو نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا مگر اس کے کزن تجمل حسین نے سارا کھیل خراب کر دیا
اس نے بھٹو سے اس بات پر لڑائی کی کہ جنرل رانی نے اسے لفٹ کیوں کروائی۔ اقلیم اختر رانی کے بقول بھٹو بعد میں اس کی بھابھی کو ترجیح دینے لگے اور جنرل رانی کو رقابت کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ سردار محمد چودھری لکھتے ہیں کہ حمود الرحمن کمیشن کے دوران جب یحییٰ خان سے سوال کیا گیا تو اس نے کہا رانی میری بہن کی طرح ہے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد جنرل یحییٰ خان نے بادل نخواستہ اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دیا۔ سردار محمد چودھری یوں تو بھٹو کے معترف اور قدردان ہیں، مگر جب PNA کی تحریک چلی اور اس سے نمٹنے کے لیے نتھ فورس تشکیل دی گئی تو اسے سردار محمد چودھری نے پیپلز پارٹی کے ماتھے کا بدنما داغ قرار دیا ہے۔ سردار محمد چودھری لکھتے ہیں کہ طوائفوں کی ایک بھاری تعداد کو پولیس کی وردیاں پہنا دی گئی۔ نتھ فورس نے اشارہ ملتے ہی خواتین کے جلوس پر دھاوا بول دیا۔ شریف اور حیادار خواتین کی مار پیٹ کی گئی اور یہاں تک کہ بعض خواتین کے کپڑے تار تار کر دیے گئے۔ سردار محمد چودھری کے مطابق نتھ فورس کی تشکیل کا کارنامہ ایک ایسے پولیس افسر نے انجام دیا جو آج کل حاجی صاحب کہلاتے ہیں اور بہت مذہبی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ بھٹو دور سے متعلق اس کتاب میں ایک اور بھی تہلکہ خیز انکشاف ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ معروف شاعر حبیب جالب کی مشہور نظم لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو کا پس منظر کیا ہے۔ سردار محمد چودھری اپنی کتاب جہان حیرت کے صفحہ نمبر 511 پر لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم بھٹو نے 1972 میں غیر ملکی سفیروں کے اعزاز میں لاڑکانہ میں ایک تقریب منعقد کرنے کا پروگرام بنایا۔ اسپیشل برانچ کے DIG سردار وکیل خان سے کہا گیا کہ ممتاز کو، جو اس دور کی ایک مقبول رقاصہ اور اداکارہ تھی، اسے اپنے حسن کا جادو جگانے اور رقص کے جلوے دکھانے کے لیے لاڑکانہ بھیجو۔ ممتاز فلموں کی شوٹنگ میں مصروف تھی، اس نے لاڑکانہ جانے سے معذرت چاہی، مگر وکیل خان اسے ہر قیمت پر لاڑکانہ پہنچانا چاہتے تھے۔ اتنی سی بات پر ایکشن شروع ہو گیا۔ تھانہ ٹبی کے SHO نے ممتاز کے گھر پر دستک دی۔ وہ نہ ملی تو تیش میں آ کر اس کی بوڑھی ماں کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ اس کارروائی پر ممتاز آگ بگولا ہو گئی اور اس نے لاڑکانہ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اداکارہ ممتاز کا شمار اس دور کی بڑی اداکاراؤں میں ہوتا تھا، اس لیے شوبز انڈسٹری ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ حبیب جالب نے نظم لکھی، لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو۔ جہان حیرت کے مصنف کا دعویٰ ہے کہ بعد ازاں ان کے ریڈر جو سید تھے اور ممتاز ان کے عقیدت مندوں میں شامل تھی، ان کے کہنے پر ممتاز اس تقریب میں آ گئی، مگر ہم نے اس واقعہ کی تصدیق کے لیے کینیڈا میں مقیم اداکارہ ممتاز سے رابطہ کیا تو انہوں نے ایک مختلف کہانی بیان کی۔ اداکارہ ممتاز کا کہنا ہے کہ انہیں زبردستی لاڑکانہ لے جانے کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجا گیا۔ ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کے بعد جیسے ہی اس نے اڑان بھری، اداکارہ ممتاز نے چھلانگ لگا دی۔ 50-60 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگانے سے اداکارہ ممتاز کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور اداکار ندیم انہیں اپنے نیلے رنگ کی مرسڈیز کار میں بٹھا کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ اداکارہ ممتاز بعد ازاں علاج کروانے کے لیے کینیڈا چلی گئی اور پھر وہیں کی ہو کر رہ گئی۔ سردار محمد چودھری نے ضیاء الحق ماشاء اللہ کی ناانصافیوں اور کرپشن کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ گورنر سرحد جنرل فضل حق کے بھائی جنرل فضل رازق کی کرپشن سے متعلق درخواست پر FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر جعفر خان کو تحقیقات کا حکم ملا تو انکوائری شروع ہونے سے پہلے ہی شکایت کنندہ قیوم عارف کو سمری فوجی عدالت نے 1 سال قید بمشقت کی سزا سنا کر جیل بھیج دیا۔ اس پر الزام لگایا گیا کہ اس نے ایک جنرل پر رشوت ستانی کا الزام لگا کر فوج کو بدنام کیا ہے۔ ایک باوردی فوجی افسر میرے ایک دوست کے زیر تعمیر مکان سے سیمنٹ اور سریا اٹھا کر لے گیا۔ وہ شخص فوجی افسر سے جا کر ملا اور شرمندہ کرنے کے لیے پوچھا کہ اور کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اس نے بڑی ڈھٹائی سے مزید سریا فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جب اسے پوچھا گیا کہ تم تعمیراتی سامان کیوں اٹھا کر لے گئے تو اس نے ڈھٹائی سے کہا کیونکہ مجھے اپنا زیر تعمیر مکان مکمل کرنا تھا۔ اس کے بعد اپنا ذاتی فلسفہ بگھارنے لگا۔ اس بدماش جنرل ضیاء نے مجھے دوبارہ مارشل لا ڈیوٹی کا موقع نہیں دیا۔ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے۔ تم ذلیل تاجروں کے پاس تو بے پناہ دولت ہوتی ہے۔
जनरल ज़ियाउल हक के दौर में करप्शन और लूट मार का ये आलम था कि मार्शल हेडक्वार्टर पंजाब जोन के एक ब्रिगेडियर ने DIG खालिद मसूद से 2 लाख रुपए रिश्वत मांग ली। बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में जब कौमी असम्बली में तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की गई तो किस कदर हॉर्स ट्रेडिंग हुई, सरदार मोहम्मद चौधरी ने ये तफसील भी अपनी खुद नविश्त में बयान की है। एक सब इंस्पेक्टर राजा अरसल जहलम से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट राजा अफजल और राजा इकबाल मेहदी से राब्ते में थे। उसने पाक बहरिया के रिटायर्ड अफसर और साबिक IG कमांडर MAR आरिफ से रब्ता करके ये पेशकश की कि 2 करोड़ रुपए फीकस दिए जाएं और कुछ रकम बतौर बयाना दे दी जाए तो ये लोग पीपल्स पार्टी में शामिल होने को तैयार हैं। कमांडर आरिफ और पीपल्स पार्टी के MNA नूर मोहम्मद लुंड, जो पीपल्स पार्टी के मौजूदा MNA खालिद खान लुंड के वालिद हैं, वो इस सब इंस्पेक्टर को लेकर हाकिम अली जरदारी के पास चले गए। कमांडर आरिफ ने जमानत दी तो हाकिम अली जरदारी ने 1 करोड़ रुपए ब्रीफ केस में डालकर बतौर बयाना उसके हवाले कर दिए। सब इंस्पेक्टर कमांडर आरिफ की कार में ये रकम लेकर रफू चक्कर हो गया तो कमांडर MAR आरिफ की शामत आ गई। सरदार मोहम्मद चौधरी अपनी किताब जहान-ए हैरत में लिखते हैं कि कमांडर आरिफ मुसीबत में फंस गए, उनकी कार भी गई और क्रेडिबिलिटी भी दांव पर लग गई। आसिफ जरदारी ने उन्हें धमकी दी कि एडवांस की रकम वापस ना मिली तो इस्लामाबाद में वाक़े उनके घर पर कब्जा कर लिया जाएगा और उनका बेटा जो इस्लामाबाद पुलिस में DSP था उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। चंद दिन बाद अरसल को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसने इंसदादे दहशतगर्दी सेल में तफ्तीश के दौरान हर चीज़ उगल दी। कार उसके भाई से बरामद हुई जो फौज में मेजर था। आधी रकम MNA राजा अफजल को पहुंचा दी गई थी। राजा अफजल को अरसल की गिरफ्तारी का इल्म हुआ तो वो फौरन इंसदाद दहशतगर्दी सेल में पहुंचे। वहां उन्हें अरसल के साथ तन्हाई में मुलाकात का मौका दिया गया तो उन्होंने मुलजिम के पांव पकड़ लिए और मिन्नतें करने लगे कि वो इस मामले में उनका नाम ना ले। सरदार मोहम्मद चौधरी का शुमार साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के चहीते अफसरों में हुआ करता था। मियाँ नवाज शरीफ पहली बार वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने 20 जून 1991 को सरदार मोहम्मद चौधरी को इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस तैनात किया। सरदार मोहम्मद चौधरी ने अपनी खुद नविश्त में दावा किया है कि वो किसी की सिफारिश नहीं सुनते थे। जहान-ए हैरत के सफ़ा नंबर 538 पर लिखते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ नवाज ने अपने कज़न DSP हामिद नवाज को उसकी पसंद के मुताबिक तबादला करवाने की ख्वाहिश जाहिर की। मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी करने से माजत कर ली क्योंकि हामिद नवाज की शोहरत अच्छी नहीं थी। जनरल आसिफ नवाज ने चौधरी निसार अली से बात की तो उन्हें बताया गया कि IG के बकूल हामिद नवाज करप्ट है। आर्मी चीफ ने चिल्लाकर कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, सभी पुलिस वाले करप्ट होते हैं। फिर उन्होंने शहबाज शरीफ से रब्ता कायम किया। उन्होंने भी IG पंजाब से बात की मगर सरदार मोहम्मद चौधरी का दावा है कि वो दबाव में नहीं आए और अपनी बात पर कायम रहे। सरदार मोहम्मद चौधरी जहान-ए हैरत में लिखते हैं कि जनरल से मुतल्लिक एक और केस भी था। इंस्पेक्टर अनवर विर्क जो एक दयानतदार अफसर था, उसकी जहलम में तैनाती वहाँ के MNA राजा अफजल को पसंद नहीं थी। उन्होंने जनरल आसिफ नवाज को इस तरह भड़काया